What is memory and how does it work? آج بات کریں گے یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یادداشت یعنی کہ میموری بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے. اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. دیکھیے ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے. اسے ریکارڈنگ پروسیس آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواس خمسہ سے ملنے والی ایک ایک خبر کو ایک ایک انفارمیشن کو ہر ایک احساس ہر ایک جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے محفوظ کر رہا ہے اور انہی احساسات اور جذبات کو معلومات یعنی ڈیٹا میں تبدیل کر رہا ہے. یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. سب محفوظ کیا جا رہا ہے. سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں خواہ وہ دیکھنے سے ہو چکھنے سے تعلق رکھتے ہو سونگھنے سے عمل میں جو کچھ دیکھا سنا ہو اور جو بھی محسوس کیا ہو وہ عارضی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے. اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری میموریز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے. اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی سیو کرنے کا اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک دکاندار اپنے کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہوئے کبھی یاد نہیں رکھتا کہ اس سے پہلے والے نے دوسرے نے تیسرے نے چوتھے کسٹمر نے کتنے پیسے لیے ہیں اور بقایا اس نے کتنے اسے واپس کیے. اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ڈیلیٹ نہ ہو رہا ہو تو انسان تو کچھ ہی گھنٹوں میں حواس کھو بیٹھے. جو واقعہ یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ بہت مختلف ہے. اسے لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں طویل مدتی یادداشت. طویل مدتی یادداشت دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ ایموشنز کنیکٹ ہوتے ہیں جو ذہن میں حواس کے ذریعے آتے ہیں. جیسے ہی خیال جذبے سے احساس سے ملتا ہے یاد یعنی کہ میموری کے طور پر یادداشت کے میموری سیل میں برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ پر کسی بچے کو چوٹ لگی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ واقعہ چونکہ آپ کے ایموشن سے نہیں کنیکٹ ہو پایا کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے اس لیے ٹیمپریری طور پہ عارضی طور پر یہ یادداشت بنے گی. نتیجہ تن کیا ہوگا کہ آپ اسے کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا. آپ اس منظر کو ایک مخصوص مدت کے بعد بھول بھی جائیں لیکن اچانک طویل مدت بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا بلکہ آپ کے دماغ کے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے فائل ہو چکا ہے. خیال کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یادداشت کے خلیات میں جل جانا برسٹ ہو جانا ضروری ہے. اس برسٹنگ کے لیے اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس اپنے ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم اچھے برے ایونٹس کو گناہ و ثواب کے ایویڈنس کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں. کس لیے؟ یقیناً روز قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے. بات کریں گے ہارٹ ایموشنز اینڈ انرجی کی. دل احساسات اور توانائی. انسان ایک مخلوق ہے. اس کے خالق نے اسے پیدا کیا. یہ ایک مشین ہے ایک روبوٹ ہے. اس کا ایک تخلیق کار ایک ڈیزائنر ہے جو کہ رب العالمین. جب وہ اسے پیدا کر چکا ڈیزائن کر چکا تو اس خالق اس کریٹر نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا. وہ بے جان وجود کو متنفس کر دیا. یہ مشین یہ روبوٹ الائیو ہو گیا زندہ ہو گیا. اسی وجود میں بجلی یعنی انرجی دوڑ پڑی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسل من سلالۃ من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر اس کی اولاد تجرے ہوئے حقیر پانی سے بنائی پھر اس کے ذات درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا. تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. سورہ سجدہ کی آیات ہے. غور کیجیے آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اس کہا اور جب روح پھونک دی مشین چل پڑی انسان زندہ ہوا
تو تمہارے اور تم کہاں، یعنی اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا ہے. بات کو سمجھتے ہیں. دیکھیے دل جذبات کا مرکز ہے. ہارٹ از دا سینٹر آف ایموشنز. جذبات کی پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سے جذبات پیدا ہوتی ہے. حواس احساسات ہے، فیلنگز ہیں، اور احساسات ایموشنز کو پیدا کرتی ہے، اور جذبات انرجی ہے. دیکھیں اپنے نبض پہ ہاتھ رکھیں. دل ایک پمپنگ سینٹر کی طرح جو ہے یا پمپنگ سٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے. اب زندہ انرجی گرم ہوتی ہے، اور ہر گرم شے انرجی ہے. اپنے نبض کے اوپر سکن کو محسوس کریں. آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے. ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے. تاکہ انسان بھی اس سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دل کو ہر وقت ہر صورت میں جذبات چاہیے، اور یہ جذبوں میں لپٹا ہوا زندہ ہے. اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے، شوق چاہیے، جھٹکا چاہیے. اسے جذبہ دے رہا ہے، کیا چیز دے رہی ہے؟ شوق. دل کو رنج و الم چاہیے، خوشی اداسی چاہیے، بغض اور کینہ چاہیے، نفرت اور محبت چاہیے، نیکی اور بدی، درد و خوف اور بے چینی ہر لمحہ چاہیے. یہ ایموشنل آرگن ہے، اور اسی سے یہ چلتا ہے. یہ پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، بڑھتا ہے. جذبات اس کا فیول ہے. ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح وائرز ہوتی ہے، انہیں ویز کہتے ہیں. ایک خون کی ہے جن کا کام خون کو جسم میں لے جانا اور واپس لے آنا ہے. دوسری نروز ہے، اعصاب کہلاتی ہے. ان کا کام جذبات اور احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا ہے. اور یہی اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے. اب ان سب کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ذہن میں. چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. دیکھیے نا، بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کے ماں کو کہتا ہے یہ بالکل اپنے باپ پر گیا. ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے. پھر کوئی کہتا ہے بالکل اپنے بابو کی طرح غصے کا تیز ہے. ریکارڈنگ اور ہے یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے، اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہی ہوتی ہے، شخصیت یعنی کہ پرسنالٹی تشکیل پانے لگتی ہے، کنسٹرکٹ ہونے لگتی ہے. کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. میرا یہ نام ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، بہن بھائی رشتے دار ہیں، ان میں سے اتنے جھگڑالو ہیں، اتنے غسیل ہیں، اتنے لوگ اچھے ہیں، اتنے برے ہیں. یہ میرا کالج ہے، یہ اسکول ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ خدا ہے، یہ شیطان ہے، یہ اسلام ہے، یہ رسول ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے. یہ میری عزت ہے، یہ میری بے عزتی ہے. مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے، اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے. مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کے کرنا ہے. سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے. آزمائش شروع ہو جاتی ہے. دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے. نفس کی چونکہ تربیت ہی اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لپکے، پھر جب دباؤ بڑھے تو اپنی تلاش کو پلٹے. کم تربیت یافتہ امچور نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے. اس حالت میں نفس 2 حالتوں پر ہوتا ہے. یہ ہر وقت ماضی یعنی پاسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے. ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادیر بن میں ہر لمحہ مگا رہتا ہے. ماضی کی بھول بھلائیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر فیوچر میں جا گھستا ہے، اور ماضی کے اچھے برے واقعات تجربات کو استعمال کرتے ہوئے پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے. کرافٹنگ کرنے لگتا ہے کہ کل مجھے فلاں شخص سے یہ بری بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ خواہ مرد ہو خواہ عورت، نفس تو ایک ہی چیز ہے. کل ملے گا تو مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا یا ایسا جواب دوں گی، مزہ آ جائے گا. یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا. حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، لیکن خود کبھی مستقبل میں اور کبھی ماضی میں، اور زیادہ تر ماضی میں ہوتا ہے. اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف ہے. ذہن مسلسل دل کو جذبات فراہم کر رہا ہے. کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بے قرار احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے. ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، اور کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے. یہ دل کا زنگ ہے. اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان جو ہم سب میں تقریباً ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی. یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے. ایک مردہ ہوتے تھکتے ہوئے دل کا عالم ہے. اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ جان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ صالح نہیں ہے، اطمینان والی نہیں ہے. اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی، نفسیاتی امراض لاحق ہے، جنون ہے، فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں،
इससे रिश्तों का तकद्दुस पमाल है, ये नफ्सा नफ्सी की धड़कन है, ये आपकी मेरी और हम सबकी धड़कन है, ये हमारे माशरे का जीरो बम है, ये मेरा हैसुल कौम हमारी हार्ट बीट है। बादशाह तक ही महदूद नहीं रहती, इस सारे चक्कर में एक नुकसान तो मेरा हैसुल कौम हो रहा है, मगर एक इंफरादी नुकसान भी है जो सबसे भयानक है। कभी आपने गौर किया कि जब आप सुबह बेदार होते हैं तो सबसे पहले आंख खुलने के बाद आपके जहन में आने वाला ख्याल कौन सा होता है? वो ख्याल आज के सबसे ज्यादा जरूरी काम होगा। दांत ब्रश करते वक्त आप क्या सोच रहे होते हैं? नाश्ता करते हुए अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? सारा दिन लाखों करोड़ों मुहर्रकात में घिरा हुआ इंसान इस बात से बेखबर होता है कि इसकी एनर्जी कहाँ लग रही है, कहाँ इन्वेस्ट हो रही है और कहाँ वेस्ट हो रही है। सारी रात के बाद जो कि मौत है अल्लाह को दुनिया में वापस भेज देता है। वाह वल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून वहुवल काहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून। और वो वही है जो तुम्हें रात को अपने कब्जे में ले लेता है, जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो वो जानता है, फिर तुम्हें दिन में उठा देता है ताकि वो वादा पूरा हो जो वो मुकर्रर हो चुका है। फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, फिर तुम्हें खबर देगा इसकी जो कुछ तुम करते हो वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम बनने के बाद भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है तो हमारे बेचे हुए फरिश्ते से कब्जे में ले लेते हैं और वो जरा कोताही नहीं करते। सूरह नाम आयत नंबर 62-61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं तो नींद से उठने के फौरी बाद आपकी एनर्जी फुल बूस्टेड होती है, दिल आराम में होता है और जिस्म भी। फिर इसी लम्हे नफ्स हरकत में आ जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, ख्याल सोचों में बदलने लगते हैं और सोचे तो सवराती में सुबह साजी में, और ये सारा दिन इंसान जज्बात एहसास और ख्यालात के तफेड़े खाता रहता है जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा गहरे समंदर में हो और समंदर तूफान में हो। हर ख्याल हर सोच और हर एहसास एनर्जी को बर्न कर रहा है, खर्च कर रहा है। सादा सी बात है, बैटरी डाउन हो रही। हत्ता कि रात को थका हारा इंसान अपने बिस्तर पर लेटकर अपने खूनी रिश्तों से मुंह बड़े करके कहीं खो जाना चाहता है। इतनी थकन किस बात की है? वाई अचानक अपनों से इतनी बेजारी क्यों हो रही है? मुंह फेर कर आंखें बंद करके ये इंसान कहाँ जाना चाह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मर रहा है? कहीं ये थक हार कर गिर तो नहीं पड़ा? नफ्स मौत से डरता है और सोचता है कि सुबह उठ जाऊंगा। मजीद एनर्जी मांगता है अपनी आजी दुनिया को बनाने संवारने के लिए एक छोटा सा मसनूई खुदा। कौन सा? जो कि नफ्स का पुजारी है, अपने असर रब से एनर्जी मांगना। कौन सा रब? जो रब्बुल आलमीन है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, फाअलु लिमा युरीद है, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद है। अगर खालिक की मर्जी हुई तो एक दिन और मिल जाएगा, कल का दिन, एक और उदार की खुदाई का दिन, मांगा हुआ दिन, दिया हुआ दिन। और ख्वाहिश नफ्स का पुजारी उसको फिर अपनी मर्जी से गुजारेगा अपने रब की नाफरमानी करते हुए। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अगर इसकी आजमाइश ना हो, अगर इतना बड़ा जान न फेंका जाए तो ये इतनी अजीम एनर्जी रखता है कि इस कदर बिजलियां इसमें बड़ी हुई हैं कि ये जमीन पर एक लम्हा रुकना ना गवारा करे। ये इसका घर नहीं है, इसका घर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, जन्नत। यहाँ तो ये कह दे नफ्स की तख्लीक का मकसद इंसान की आजमाइश है और जन्नत के लिए कोशिश करना है। सारा दिन नफ्स का पूरा जोर इस एनर्जी को खत्म कर देने में लगता है जो रात को इंसान को अता होती है और दिल से लम्हा बलम्हा धड़कन ब धड़कन तकसीम होती है। इसी एनर्जी से इंसान देखता, सूंघता, चखता, सुनता और महसूस करता है। इसी एनर्जी से इल्म को हरकत है, यही एनर्जी जिंदगी है। और इसी एनर्जी की कमी या ज़िया से उलझन, गुस्सा, दबाव, बीमारी और बेचैनी, गम और अलम पैदा होते हैं। ये खालिक की तख्लीक है, ये क्रिएशन है जो हर लम्हा जारी और सारी है। इसी को बचाना है, इसी से वो नजर आता है जो है मगर दिखाई नहीं देता। इसी एनर्जी के भर जाने से इंसान असर तकवीम होता है और इसी की कमी से असफल साफिलीन हो जाता है। इसी से इंसान हैवान बनता है और यही हैवान को इंसान बना देती है। यही राज है, ये वो पहला दरवाजा है जिससे मार्फत की दुनिया दिखाई देती है। यही तकदीर है और यही तदबीर है, यही बिजली है और नूर है, ये अल्लाह का अमर है, रसाई है और यही पर्दा है। इसी से वो इल्म अता होता है जो किताबों में नहीं, और इसी से वो अकल अता होती है जिसकी किस्मत में हजूरी है। जब ये एनर्जी दुरुस्त से इस्तेमाल होने लगती है, गुनाहों में, बुरे एहसास में और कभी जज्बात में इसका इस्तेसाल ख़त्म हो जाता है तो फिर ये बढ़ती है, चमकती है, आँखों को तेज और समातों को लामहदूद करती है। फिर इल्म का असल इल्म का नजूल शुरू होता है। असल इल्म अरफान है, ये उतरता है, यह हिदायत है, ये जमीन से नहीं मिलती, ये आसमान से बराह रास्त बंदे के दिल पर उतारी जाती है, डाउनलोड की जाती है, फिर रास्ते सुझाए जाते हैं, रुकावटें हटाई जाती है, आला शाह तक रसाई दी जाती है। इस एनर्जी को बचाने के लिए
جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے، اس کا نور جہاد نفس کا علم پڑھ کر اپنی پہچان، اپنے رب کی پہچان، رب کی معرفت اور خواہش نفس کا قتل اصل میں اپنی جیت اور اپنے رب کی رضا ہے۔